طریقے سے آپ اور آ جائیں، آپ دیکھ لیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بھی زمانے میں دور میں یہ ملتا ہے نا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ساتھی تھا یا بہرحال شاگرد تھا، کوتا تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا، چلتا تھا۔ ایک روز جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور سامنے دریا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ کلمات کہے، دریا سے عبور کر گئے نا، اور پھر اس نے بھی جو ہے نا وہ کلمات سن لیا، اس نے بھی کہا، اس نے بھی پڑھا، وہ بھی دریا عبور کر گیا جناب عیسیٰ۔ اب جو ہے نا سوچنے لگا کہ ان کے میں ہمارے میں فرق کیا ہے، اب اس کے اندر جو ہے یہ چیز پیدا ہو گئی، اب سوچنے لگا۔ اب جیسے ہی ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے دریا میں اب ڈوبنے لگا ہے۔ تو یہ جو ہے کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ یا اسی طریقے سے اور قریب آ جائیے، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دور میں ایک یہودی تھا، اس نے رسول اسلام سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں کھانا کھائیے، دعوت۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہودیوں کو تو یہ ہے نا رنجش تھی، قلق تھا ہی ہے نا کہ یہ اسماعیل میں کیوں نہیں پیدا ہوئے نسل میں، یہ جو مثلاً اسحاق کے نسل میں ہوتے پیدا، تو یہودیوں کے دل میں یہ چیز تھی کہ اسحاق کے نسل سے کیوں نہیں پیدا ہوئے، اسماعیل کے اس سے کیوں پیدا ہوئے، بارہ وہ حسد تو تھا ہی۔ تو ایک مرتبہ جو ہے اس نے دعوت کی تو پورا اہتمام کیا، گھر کے اندر آنگن میں صحن میں وہ ایک گڈھا بنایا، کنویں کے مانی گڈھا بنایا، اور اس کے بعد جو ہے جو چیز بھی ہے میخ لوہا وغیرہ اس طریقے سے اس میں رکھ دیا کہ تاکہ گرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے چند افراد کو بھی معین کر دیا کہ تم جو ہے چھپے رہنا، اور اس کے بعد جو ہے جیسے گرے پھر انہیں جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اب جو ہے پورا منصوبہ بنا لیا اور بہترین کھانا بھی بنوا دیا، سب حکم دے دیا، کھانے کا بھی اہتمام ہو گیا، ادھر جو ہے لوگوں کو بھی معین کر دیا، ہاتھ میں اسلحہ وغیرہ دے کر، ادھر جو گڈھا کھودے تھا اس میں بھی سب برچی تیر اس طریقے سے سب کر دیا، اور اوپر جو ہے فرش ہے نا قالین کی طرف فرش بچھا دیا، اور ادھر پروردگار نے جناب جبریل کے ذریعے پہلے ہی خبر دے دیا رسول اسلام کو۔ اب رسول اسلام چلے، اب جب چلے ساتھ میں دیگر افراد بھی ہے، مولا کائنات بھی ہے، اب جیسے ہی پہنچے پہلے ہی اللہ نے خبر دے دیا، اب جو ہے جیسے ہی پہنچے اور پہنچنے کے بعد جو ہے جیسے ہی فرش پہ قدم رکھا تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ دیکھ رہا تھا، پہلے سب کو معین کیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے جو کھانا بنوایا تھا اس میں زہر ڈالا تھا، زہر ڈال دیا تھا کہ یہ بھی کھائیں گے تو پھر فوراً جو ہے ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ تو رسول اسلام کو معلوم تھا، اور پھر رسول اسلام کے پاس جیسے ہی کھانا آیا نا، کافی اللہ بسم اللہ کافی بسم اللہ شافی ہے نا، اور بے اسم ہی اس طریقے سے دعا جب پڑھ کے بسم اللہ کیا، کھایا، سب جو ہے دیگر افراد بھی کھائے۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ تو اس کا بھی اثر نہیں ہوا، ارے یہ تو سب حسد کی وجہ سے کر رہا تھا۔ اب جب دیکھا کہ اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا، اب اس کے بعد رسول اسلام چلے گئے، رسول اسلام چلے گئے۔ اب جب چلے گئے تو اس نے دیکھ لیا کہ کھانے میں تو کوئی زہر وغیرہ ہے نہیں، بلایا سب کہ کھا لو، سب بچا ہے نا۔ اب جتنے تھے سب کھائے، جب کھائے تو سب ختم ہو گئے۔ اب جب ختم ہو گئے تو اس کی بیٹی تھی ایک، جلدی نہیں شادی ہوئی تھی، اب بیٹی تھی، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ معلوم تھا کہ اس پہ بیٹھنے سے ہے نا گرا نہیں، اب بیٹی تھی، جو بیٹی جو ہے وہ بھی صحن میں آ گئی، بات کرتے ہوئے وہ بھی اس فرش پہ جو چھایا ہوا تھا دری وغیرہ اوپر سے برابر کر دیا تھا، جیسے ہی ادھر قدم رکھا تو جوان بیٹی بھی گر کر مر گئی، بیٹی بھی مر گئی، اور باقی سب جو ہے وہ کھا کے جو ہے مر گئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس نے جو ہے نا کیوں کیا تھا، یہ حسد کی وجہ سے ہے نا، یہ حسد کی وجہ سے، کعب نام تھا اس کا یہودی کا، حسد کی وجہ سے کیا تھا کہ اسحاق کی نسل میں کیوں نہیں پیدا ہوئے، اسماعیل کی نسل میں کیوں پیدا ہوئے، اور آخرکار انجام کیا ہوا کہ وہ سب جو ہے ختم ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی کسی سے حسد کرے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا،
خود ہی جو ہے نا وہ گڈھے میں گرے گا. کیا مثال کہتے ہیں نا جو دوسرے کے لیے ہاں گڈھا کھودتا ہے نا خود ہی اسی گڈھے میں ہے نا اسی کنویں میں جو ہے ضرب المثل ہے یہ یعنی فارسی میں یہ ضرب المثل کہتے ہیں نا. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ خود جو ہے اس کا نقصان ہوا اور باقی نہیں. تو اسی طریقے سے اگر جو ہے انسان یہ حسد کر رہا ہے کہ مثلا جو ہے ہمارے پاس نعمت نہیں ہے فلاں کے پاس نعمت ہے, مثلا ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے فلاں کے پاس کار ہے, اب حسد ہو گیا تو اب کیا ہوا, اب سوچنے لگا کہیں ٹکرا جائے ہے نا, کہیں جو ہے حادثہ ہو جائے, نئی گاڑی لیا ہے نا, کہیں لڑ جائے, کہیں جو ہے نا بھیڑ جائے, حسد ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ ایک معاشرے میں عزت ہے تو اب یہ سوچ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہے نا یہ ذلیل ہو جائے, بے عزت ہو جائے. بہترین مکان ہے اور اس کے پاس نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے مکان ہی گر جائے نا. تو حسد, تو اب حسد کی وجہ سے انسان اگر جو ہے حسد کر رہا ہے تو خود جو ہے اسی کا نقصان ہے, یعنی کبھی جو ہے اسے سکون نہیں ملے گا نا, ہر وقت جو ہے انسان پریشان حال رہے گا. تو یہی حسد ہے کہ جس کے لیے بہت تاکید ہے. اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو نعمت ہے نا پروردگار کا شکر بجا لاؤ, یعنی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر انسان جو ہے سوچ لے انسان کہ پروردگار نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں, اگر آنکھیں نہ ہوتی تو پھر جو ہے ہم دیکھ نہ پاتے ہے نا. خود جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ مولا سب سے بڑی نعمت کیا ہے, تو امام نے کیا کہا کہ آنکھیں جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اب آپ ان سے سوچے انسان کہ ان کے پاس کہ بیچارے کے پاس جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں, یعنی آنکھ جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے. اگر آنکھ نہ ہو اور اگر جو ہے کسی سے کہہ دیا جائے کہ یہاں سے مسجد کے دروازے کے باہر جائیے تو کبھی کسی سے ٹکرائے گا, کبھی ستون سے ٹکرائے گا, کبھی جو ہے اس سے ٹکرائے گا, ہر چیز سے ٹکرائے گا نا. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان جو ہے اس کے پاس جو نعمتیں ہیں انسان غور کرے کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آپ دیکھیں یہ 5 انگلیاں نعمت ہے کہ نہیں, اگر خالی ایک انگوٹھا نہ ہو تو پھر جو ہے نا شرٹ کا بٹن جو ہے دوسرے سے بند کروانا پڑے گا, سمجھ گئے آپ. اب اس پہ بھی اگر تبصرہ کیا جائے تو 10 منٹ جائے گا, بہت سنگین مسئلہ یہ ہے نا. ایک پڑھیے صلوات. تو اگر انسان جو ہے نا غور کرے تو حسد ہوتا ہے. تو حسد کی وجہ سے آپ کو ایک حکایت سنا دے, ایک بہت کہ یہ ہے کہ حکایت ہے بہرحال, لیکن نتیجہ تو ٹھیک ہے نا, بڑھیا نتیجہ اس سے نکلے گا کہ جہنم میں سب جو ہے سب تھے, یہودی نصارہ ہے نا, یہ سب جو ہے نا جہنم میں. حکایت ہے کہ جہنم میں سب یہودی نصارہ یہ سب ہے, اور ہر اس پہ جو ہے یعنی ہر قوم کے اوپر جو ہے فرشتہ معین ہے نا. جب پوچھا کیوں فرشتہ معین ہے, کہا کہ اس لیے کہ جب جہنم سے نکلنا چاہتے ہیں تو فرشتہ جو ہے جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے. ہر قوم جتنا یہودی ہے نصارہ ہے, دیگر قوم کے ہیں, کافر ہیں, مشرک ہیں, ہر جگہ جو ہے فرشتہ معین ہے کہ جیسے جہنم سے نکلنا چاہتا ہے ڈھکیل کے جو ہے اسے جہنم میں پہنچا دیتے. لیکن جو ہے جدھر مسلمان تھے وہاں کوئی فرشتہ نہیں تھا. تو پوچھا کہ یہ سب یہودی نصارہ یہ سب ہے نا, یہاں فرشتہ معین ہے کہ جیسے نکلنا چاہتا ہے کوئی تو فرشتے ڈھکیل کے نیچے کر دیتے, مسلمان یہاں فرشتے نہیں. کہاں یہاں ضرورت ہی نہیں, ایک مسلمان نکلتا ہے دوسرا مسلمان خود ہی کھینچ دیتا ہے نیچے. پڑھیے صلوات ہے نا. یہاں جو ہے ضرورت نہیں ہے فرشتے کی, خود ہی کھینچ کے جو ہے نا نیچے کر دیتا ہے. تو بہرحال کہ یہ کیوں ہے, یہ جو ہے حسد کی وجہ سے. خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اپنے اصحاب سے کہا, اپنے اصحاب سے, اصحاب موجود تھے تو اصحاب کے درمیان رسول اسلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر جو ہے پچھلی امت کی بیماری پیدا ہو رہی ہے.
اور یہ بیماری جو ہے بہت خطرناک ہے، یہ بیماری بہت خطرناک ہے، کہا کہ اس سے جو ہے بال نہیں گرتے ہیں، اس بیماری سے بال نہیں گرتے ہیں، بلکہ جو ہے اس بیماری سے جو ہے ایمان چلا جاتا ہے، دین چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون سی بیماری ہے اور پچھلی امت کی طرف جا رہے ہیں؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ وہ حسد ہے، حسد کی وجہ سے۔ تو بہرحال کہ انسان کو یہ چاہیے کہ جو اس کے پاس نعمتیں ہیں اس نعمت پہ غور کرے، اور ہمیشہ جو ہے اگر انسان یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں جو ہے آگے بڑھنا ہے، تب جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ لیکن یہ سوچ لے، مثلا مثال دے رہے ہیں، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے نا، مثلا جو ہے ایک دکان ہو کسی کی ہے نا، اب جو ہے دوسرا بھی وہی دکان کھول لے بغل میں، مثلا پارچون کی دکان ہو اور دوسرا بھی ہے نا اب کھول لے۔ اب یہ ہے کہ کھول لیا تو چلیے آپ اپنا آگے بڑھیے، یہ اپنا آگے بڑھے، لیکن اب جو ہے یہ لگ جائے اس کے چکر میں کہ اسے نیچے کرو، ہے تب جو ہے آگے نہیں، پورا جو ہے اپنا انرجی جو ہے اسی میں لگا دیتے، کھینچنے ہی میں لگا دیتے، اسی لیے آگے بڑھ ہی نہیں پاتے، ہے نا۔ تو ہمیشہ جو ہے نا اس کوشش بھی ہو کہ خود جو ہے وہ آگے بڑھے، ہے نا، خود آگے۔ اب جب آگے بڑھے گا ظاہر سی بات ہے کہ جب تمام نعمتیں ہوں گی، خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نہ بنو کہ تم دوسروں سے حسد کرو، ایسا نہ بنو، بلکہ جو ہے نا ایسا بنو کہ لوگ تم سے حسد کریں لیکن تم دوسروں سے حسد نہ کرو۔ پھر بھی آپ سوچیں گے پھنس گیا مسئلہ کہ ایسے بن جائے، حسد ہی کرے، ہے نا، تھوڑا سا واضح کر دیا جائے، 2-3 منٹ دیں گے آپ، ہے نا، صلوات پڑھیے محمد والے، کہ ایسا نہ بنو کہ تم حسد کرو بلکہ لوگ جو ہے تم سے حسد کریں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب مثلا جو ہے ایک شخص کے پاس دولت ہے، تو اب اگر یہ حسد کرے گا تو کس سے کرے گا؟ اس سے کرے گا کہ جس کے پاس اس سے زیادہ دولت ہو، ہے نا۔ اب وہ جو ہے نا فقیر سے حسد نہیں کرے گا، فقیر راستے میں بیٹھا ہے، کوئی دولت مند ہے تو اس سے حسد کرے گا، اس سے حسد نہیں کرے گا، بلکہ جو ہے اس سے حسد کرے گا کہ جو اس سے آگے ہو، ہے نا۔ سمجھ کے بات واضح ہوا نا، یعنی ایسا بنو کہ آگے نکل جاؤ، ہے نا۔ حسد اس طریقے سے، یا آپ دیکھ لیں کہ مثلا عالم ہے تو اب جاہل حسد کرے گا؟ نہیں کرے گا، کٹ حجتی کرے گا، بحث کرے گا، بحث کرے گا، کٹ حجتی کرے گا، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن جو ہے معلوم یہ ہوا کہ وہ عالم ہے تو اب عالم جو ہے جاہل سے تھوڑی ہے نا حسد کرے گا، جاہل سے حسد نہیں کرے گا، عالم حسد نہیں کرے گا۔ لیکن جو ہے اب اگر جو ہے اسی کے مقابلے میں ہو تو پھر حسد کرے گا۔ پڑھیے صلوات، سمجھے آپ؟ تو یہ حسد جو ہے ایسی بیماری ہے، یہ نہ سوچیے گا آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھی میں ہے سب نا، اپنے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اسی بہانے ہے نا اصلاح ہو جائے۔ آپ تو ٹھیک ہے، حسد وسد نہیں ہے، سب ہمارے اندر۔ پڑھیے صلوات، پڑھیے۔ تو اس قابل جو ہے انسان بن جائے، اس منزل پہ پہنچ جائے، تو بہرحال کی یہ ایسی چیز ہے، اور ہمیشہ جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ پروردگار جو ہے اسے توفیق دے نا کہ یہ تمام جو بیماریاں ہیں جس سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے ہے نا منع کیا ہے، کینہ ہے، حسد ہے، یہ سب بہت صحیح ہے، تمام چیزیں جو ہے انسان جو ہے اپنے دل سے نکال دے۔ اب جب دل سے نکال دے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اس کی دعا جلدی قبول ہوگی، ہے نا۔ روایت میں بھی ہے کہ ایک شخص بہت دعا کر رہا تھا، دعا قبول نہیں، اس نے جناب موسیٰ سے کہا، جناب موسیٰ نے پروردگار سے کہا پروردگار یہ بہت عابد ہے، دعا کر رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو آواز آئی کہ جاؤ کہو کہ مثلا جو ہے وہ صدق زبان سے دعا کرے اور گناہوں کو اپنے دل سے نکال دے، جو گناہ کر رہا ہے اسے ترک کر دے، یعنی تمام جو ہے حسد اور نفرت اور بغض یہ سب چیزیں ہیں، اور زبان کے ذریعے جو گناہ ہے یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دے گا تو ہم اس کی دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ جو
اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو چاہنے والے تھے، محب تھے، لیکن وہ افراد کہ جنہوں نے مظالم ڈھائے اہل بیت معصومین علیہ السلام پہ، ظلم کیا، تو وہ حسد کی وجہ سے، یا آپ دیکھ لیں تمام امام کو، امام جواد علیہ السلام نے جو حکم دیا، سب مفتی سب فقہا اس کے موجود تھے نا، ہاتھ کاٹ لیا جائے کلائی سے، یہاں سے وہاں سے، ہے نا، امام نے کہا نہیں، انگلیاں کاٹی جائیں گی، اس لیے کہ نماز کی جگہ ہے سجدے کی۔ تو اب جو قاضی تھا اس نے بھی کہا توکل سے، اور اس کی وجہ سے پھر حسد پیدا ہوا۔ روایت تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اسی وجہ سے پھر امام کو شہید کر دیا گیا۔ ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ جو بھی کربلا میں تھے تمام اصحاب اور بنی ہاشم شہید ہو گئے، یہاں تک کہ اب کوئی نہیں تھا۔ امام حسین نے صدا استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا، امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ امام نے سوال کیا کہ بہن زینب، کیا کوئی بچہ پیاس سے تڑپ کر مر گیا؟ شہزادی نے کہا نہیں بھیا، جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کیا، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ امام حسین میدان میں لائے، حرملہ کا تیر چلا، علی اصغر شہید ہو گئے۔ امام حسین نے ننھی سے قبر بنا کر دفن کر دیا، اب کوئی نہیں ہے۔ امام حسین خیمے سے نکلے، دائیں بائیں جانب دیکھ رہے ہیں، خود شہزادی زینب خیمے سے باہر آئی، کہا بھیا آج بہن آپ کو سوار کرائے گی۔ شہزادی زینب نے سوار کیا، امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، جناب سکینہ ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹ گئی، رہوار آگے نہیں بڑھتا۔ جب امام نے دیکھا سینے سے لگایا، اور پھر جناب سکینہ نے کہا بابا جائیے خدا حافظ۔ امام حسین مقتل میں آئے، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی نیزہ چلا رہا ہے۔ ایک تیر امام حسین کے سینے پہ لگا، گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر گرے، شمر جو ہے کن خنجر لے کر آگے بڑھا۔ اب بس آخری فکرہ، اب یہی ذوالجناح ہے نا کہ تیر چل رہا ہے اور ذوالجناح امام حسین کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور تیروں سے بھی بچا رہا ہے۔ آخر میں اس ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، دوڑتا ہوا خیمے کی طرف چلا۔ جب در خیمہ پہ آیا، اپنے پاؤں کو زمین پر پٹکنے لگا۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میرا بابا آیا ہے۔ شہزادی نے کہا بیٹی کیسے پہچانا؟ کہا بابا کی سواری آئی ہے۔ اب جو سکینہ خیمے سے باہر نکلی، ذوالجناح کے پاؤں سے دوبارہ لپٹ گئی۔ اے میرے بابا کے رہوار، میرا بابا کا پروردگار اس مختصر سے آواز کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں جا کہیں بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ عین عنایت فرما۔ پروردگار جو کاروبار روزگار سے پریشان حال ہے، پروردگار انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما۔ کریم حضرت کے زور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم غلام عسکری ابن سید حسن شاہین فاطمہ بنت خیرات حسین، سید حسن ابن محمد حسن، مرحومہ طلعت فاطمہ اور منتظری فاطمہ بنت محمد شفیع، اپنے اپنے مرحومین کو، تمام مومنین مومنات جو مرحومین سب کے روح کو ایصال فرما دے۔ اللہ اللہ